الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبعهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. صدق اللہ العظیم. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے دنوں کے اندر، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اور ہم اس جمعہ کا اہتمام کریں جو ہمارے علماء نے فرمایا ہے. اور جیسا کہ ان 4 مہینوں میں ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، بہرکیف اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس مہلک مرض سے حفاظت عطا فرمائے. امن اور سکون کے ساتھ میں ہم تمام لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہر آفات سماعیہ اور ہر آفات ولیات سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے. تو میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کی تھی اور بتلایا تھا کہ انشاءاللہ ہم جمعہ کے دن ایک خاص اپنے چینل پر فقہ اسلامی کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے زبانوں کے اندر بھی وہ طاقت نصیب عطا فرمائے اور کلام کے اندر شرعی لطافت نصیب عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج جو معاملات ہمارے لیے سب سے بڑا پیچیدہ بنتا جا رہا ہے، وہ معاملات ہمارے عقیدے کا ہے اور مسائل کا ہے. کہ آج نوجوانوں میں اکثریت علم کی فقدان ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل آج ایسے سامنے نکھر کر کے آ رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بنیادی طور سے ہم ان مسائل کو مکمل طریقے سے یا تو کر نہیں رہے ہیں یا جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اگر جاننے کی کوشش کرتے تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت ہی مستحکم ہوتا، اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، افضل ہوتا کہ ہم ان کے پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جاتے. لیکن جو میرا بنیادی اصول ہے اور جو مذہب اسلام ان بنیادی اصولوں کے ناموں سے اپنا تعارفی کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہے، ان بنیادی اصول سے آج ہم اور آپ محروم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان بنیادی اصولوں سے اپنے آپ کو جب محروم ہو جائیں گے تو پھر جا کر کے ہمیں عبادات پر وہ مزہ اور تقویت اور لطف اور خشوع پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ مکمل طریقے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے اوپر مضبوط نہ ہو جائیں. اور آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں
کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 13 سال تک مسلسل ایمان کی دولت سے ان کے عقیدے کو جو ہے نا اس قدر مضبوط اور مستحکم کر دیا کہ وہ اپنے ایمان اور اعتقاد کے اوپر پہاڑوں کی طرح جو ہے ثابت ہو گئے، اور وہ زندہ میں بھی اللہ کی گواہی دیتے تھے، اور جب ان کے سامنے میں کوئی بھی مصیبت ہو یا حادثاتی قوت ان کے سامنے میں آتی تھی تو اس وقت بھی وہ اللہ کی شہادت دے کر کے اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آج ہمارے پاس میں تھوڑی سی مصیبت پہنچ جاتی ہے، تھوڑا سا مصائب ہو جاتا ہے، ہم تھوڑے حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے نا دل پکڑنے لگتی ہے، اور شیطانی وساوس میں آ کر کے آج ہم اپنے ایمان اور اعتقاد کو جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسلامی فقہ میں ایمان و عقیدہ کی کیا تعریف کی گئی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایات و احکام اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہیں ان پر دل سے یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی گرہ دینے کے، اور گرہ آپ لوگ جانتے ہیں جوڑ کو مضبوط کرنے کا نام، اور اس کو اچھی طریقے سے اس کو جوڑنے کا نام گرہ کہتے ہیں، اور اسی سے عقد بنا ہے۔ یعنی کسی چیز کا یقین دل میں پورے طور پر بیٹھ جانا، وہی عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اور اس کی جو ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، یا وہ ہدایات اور جو احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملے ہیں، خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عملی زندگی سے، ان پر یقین رکھنے اور دل کے اندر اس کو بٹھا لینے اور زبان کے اس کا اظہار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ان ہدایات اور حقائق کی تصدیق اور اقرار جن کا تعلق اس عالم سے ہے جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جیسے عالم غیب کہا جاتا ہے، مثلا اللہ کی ذات و صفات کی تصدیق، آخرت اور جنت دوزخ کا یقین، ملائکہ پر یقین، تقدیر پر اور عذاب قبر پر یقین، ان کو ایمانیات و اعتقادات کہا جاتا ہے۔ اور جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے ان کو فقہ میں معاملات اور معاشرت اور آداب و اخلاق کا نام دیا جاتا ہے، مگر ایمان لانے اور یقین کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اعتقادی احکام میں سے کسی پر یقین نہ رکھے یا اسلامی شریعت کے احکام میں سے کسی کا انکار کر دے تو دونوں صورتوں میں وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری اسلامی شریعت کو مانتا ہو، اور ذیل کی احادیث اس پر استدلال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث کو مشکات نے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا،
کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شریعت کو اللہ کی جانب سے لائے ہیں انہی کے مطابق ہم تمام لوگوں کو چلنا ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اتباع کرنا ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر پیروی کرنا ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اطاعت کرنا ہے۔ اگر ان کی لائی ہوئی شریعت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی دل کے اندر شک و شبہ اور کسی قسم کی کوئی اعتقادی نقطہ نظر اگر شک میں مبتلا کر دے تو وہ انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے انسانوں کو چاہیے کہ وہ شخص کلمہ اور استغفار اور توبہ کر کے اللہ کے سامنے میں رو کر کے گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کو معافی مانگے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے ذیل میں ایک بات کی روایت بھی کہی گئی ہے اور اس کی استدلال بھی دی گئی ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بنیادی بات بتا دیں جن کو ہم اپنی قوم میں جا کر اس بات کو ہم واضح کریں گے اور ان کو بتلائیں گے اور ان کے ذریعے سے جنت میں ہمارا داخلہ ممکن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے نشہ آور چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کا جواب عنایت فرمایا۔ پھر آپ نے ان کو چند باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا، اتدرون ما الایمان باللہ، جانتے ہو کہ اللہ واحد پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہی گویا کہ یہ کہہ لیجئے اپنی زبان میں کہ آپ اس کی تشریح فرما دیں اور آپ اس کو اچھی طریقے سے بات کو واضح کر دیں تاکہ ہم لوگوں پر آسانی ہو جائے اور ہم لوگ اس چیز کو لے جا کر کے اس کی نشر و اشاعت کر سکے اور اس کو مکمل طریقے سے پھیلا سکے اور لوگوں کو اس بات کی اچھی طریقے سے وضاحت کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصیام رمضان وان طاعۃ المغنم الخمس، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری بات جو بتلائی کہ اللہ اور کے بعد میں اللہ کی گواہی دینے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دینا اور تصدیق بالقلب بھی کرنا کہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر حق اور آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد میں لا نبی بعدی، کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق دینا کہ آپ کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تشریح میں کر رہا ہوں، لیکن وہ آخری کتاب ہے اور آپ کے بعد میں بھی کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور یہ امت بھی جو ہے یہ آخری امت ہے۔
اب اس کے بعد میں کوئی امت اس دنیا کے اندر جب نبی ہی نہیں آئے گا تو امت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا بھی تصدیق کرنا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ میں تھام لینا اور پکڑ لینا، یہی ایمان کی اولین علامت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی گواہی دینا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے جسم کا پاک ہونا چاہیے، کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ چیزوں کا پاک ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ یہ بھی ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ تو مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، مذہب اسلام جن تعلیماتوں کے نام سے جانا جاتا ہے، کتنی مختصر سے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پوری حیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سطروں کے اندر پیش کر کے اسلام کی وضاحت فرما دی۔ انشاءاللہ باقی آئندہ بھی جمعہ کے دن یہ ہوتا رہے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اگر میری جانب سے ان میں کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی جملہ اگر کسی قسم کی ناسبہ باتیں اگر سامنے آ گئی ہو تو آپ نیچے دیے ہوئے کو میں ہماری اصلاح فرما دیں گے، اور ہمارا یوٹیوب پر بھی چینل ہے، نام منور رحمانی ہے۔ آپ تمام حضرات اور دوستوں سے ادب گزارش ہے کہ آپ اس پر بھی نظر عنایت کریں گے۔ وقت والسلام منور علی رحمانی۔